بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی کرنسی جو عدم استحکام کا شکار ہے، اس کو کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے ہماری ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی کرنسی کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں۔ اصل میں عالمی مارکیٹ میں ہماری کرنسی کی ویلیو جو بتائی جا رہی ہے وہ نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں ایک سازش کے تحت اس کیفیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ ابھی ہمارے ملک کی اداروں نے کچھ ایکشن لیا ہے، جس کے اوپر دیکھیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے۔ آپ کا کرنسی مستحکم ہونا شروع ہو گئی، لیکن اس طرح مستحکم نہیں ہو پا رہی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ ابھی بھی جو ہے نا، اب دوبارہ اس کا اوپر جانے کا رجحان پھر شروع ہو گیا ڈالر کا، لیکن اصل میں جو بنیادی خرابیاں ہیں ہم اس کو ابھی تک اس کا سدباب نہیں کر پا رہے۔ اصل میں بنیادی طور پر ہماری ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں لوگ جس طرح ڈالر کو اپنے اندر محفوظ کر رہے ہیں، گھروں میں لاکرز میں رکھے ہوئے ہیں، یا اس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اب افغانستان کے اندر جس طرح ہمارا ڈالر جا رہا ہے، ابھی فی الوقت اس کو روکا ہوا ہے، تو اس میں سب سے بڑی جو خرابی ہے ہماری پالیسی کی ہے۔ اگر ہم اوپن مارکیٹ سے ڈالر کو یا جتنی غیر ملکی کرنسی ہے، اس کو اگر اس کی اجازت نہ دیں اوپن مارکیٹ میں، یہ اس کی جو ٹرانزیکشن ہے یہ صرف بینکوں کے ذریعے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کرنسی بھی مستحکم ہوگی اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا، اور ملک کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ ہماری جتنی تجارت ہوتی ہے اس میں ہم جس ریٹ پر کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، اس پارٹی کے ساتھ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہماری ایل سی جو ہے نا جی اتنے ڈالر کی آئے گی، اور بقیہ رقم ہم آپ کو بذریعہ ہنڈی آپ تک ارسال کر دیں گے۔ آپ کو آپ کی قیمت پوری مل گئی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں جو ٹیکسز میں ذرا بچت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے جو امپورٹ کے اندر ہماری موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو اس کی ڈالر کی یا فارن کرنسی جتنی بھی ہے اس کی جو باہر سمگلنگ ہو رہی ہے وہ بھی رک جائے گی، اگر آپ بینکوں کے ذریعے سارا کام کریں گے۔ اب جب بینک میں آپ کسی بینک کو کہیں گے کہ جی مجھے ڈالر چاہیے، تو آپ سے اس کی وجہ پوچھے گا آپ کو کس مقصد کے لیے چاہیے۔ آپ کو جس مقصد کے لیے چاہیے، اگر وہ مطمئن ہوگا تو وہ آپ کو ڈالر دے دے گا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے جی میں نے جو ہے نا جی ہنڈی کرنی ہے، جی مجھے آپ ڈالر دے دیں۔ وہ کیسے دے دیں آپ کو ڈالر؟ آپ نے ایل سی کھولیں، آپ کو بینک آپ کی ایل سی کو فالو کرے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا جی اس نیگیٹیوٹی کو روکا جا سکتا ہے، اور ملک کے اندر غیر ملکی کرنسی کو اوپن مارکیٹ سے بالکل آؤٹ کر کے بینکوں کے ذریعے ہونا چاہیے، اور جو لوگ کو 1 ماہ کا نوٹس دیں کہ جن لوگوں کے پاس بھی غیر ملکی کرنسی موجود ہے وہ فوری طور پر 1 ماہ کے اندر بینکوں میں جمع کرا دیں۔ اگر وہ جمع کروا دیتے ہیں اور ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ان کی جو اس رقم کو ان کے پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کر کے ان کے اکاؤنٹوں میں ڈال دی جائے گی، تو اس کے بعد اگر کسی کے پاس سے بھی جو غیر ملکی کرنسی ملے گی وہ سرکار کی ملکیت ہوگی، اور وہ غیر قانونی بھی ہوگی، اور اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی بھی ہوگی۔ اس طرح کی اگر آپ پالیسی بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس بحران سے نکل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی امپورٹ پالیسی کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جو چیزیں پاکستان میں تیار ہوتی ہیں ان کو قطعاً امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ صرف ضروریات زندگی کے حوالے سے جو چیزیں ناگزیر ہیں ان کی امپورٹ کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہ جس طرح یہ لگژریس گاڑیاں آتی ہیں
بالکل بند ہونی چاہیے، ملک اس وقت متحمل نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کا، تو اس کے اوپر ڈیوٹیاں لگانے کی بجائے لوگ، آپ جتنی دیکھیں نا، آپ نے اتنا اضافہ ڈیوٹیوں میں کر دیا، اس کے باوجود بھی گاڑیاں آنے سے نہیں رک رہی، اس کا مطلب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ان ڈیوٹیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اب جو ایک گاڑی 40-50 لاکھ کی تھی، وہ 3-3 کروڑ روپے کی ہو گئی ہے، 4-4 کروڑ، 5-5 کروڑ کی ہو گئی ہیں، تو لوگ لے رہے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کا مطلب لوگوں کے پاس پیسہ ہے۔ اب ہمیں جس پوائنٹ آف ویو سے ہم ان کے اوپر ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے امپورٹ رکے، تو وہ نہیں رک پا رہی اس طرح، تو لہٰذا اس کے اوپر بین لگایا جائے، کوئی گاڑی نہیں آ سکتی، اور اس طرح کی جو جتنی لگژریز ایٹمز ہیں ان کے اوپر بین لگایا جائے، تو ملکی انڈسٹری کو فروغ دیا جائے، کہ جو پاکستان کے اندر جو صنعت ہے اس کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، کہ ہم اپنے ملک کے فارن ایکسچینج میں کس طرح اضافہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے باہر سے ڈالر آئے گا تو وہ اس میں ہمارے ملک میں جب واپس آئے گا تو ہمارے فارن ایکسچینج میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح کی پالیسیز تشکیل دینی چاہیے، اور سب سے جو اہم بات ہے، ہماری کرنسی کو سب سے زیادہ، جو ہماری ملک کی معیشت کو جو سب سے زیادہ جھٹکا دیا ہے، وہ اخوان ٹرانزٹ نے دیا ہے، اس کے اوپر ہماری پالیسی انتہائی کمزور ہے۔ اب ہماری جتنی مارکیٹیں ہیں ان میں اخوان ٹرانزٹ کا مال بک رہا ہے، اور ہماری تمام مارکیٹوں میں افغانی اس وقت پوری طرح چھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی بار بھی پہلے بھی کہا ہے، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اور پاکستانی تاجر بالکل آؤٹ ہو گئے ہوئے بزنس سے، وہ ان سے چیزیں لیتے ہیں اور آگے ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو اب ساری، یعنی کہ جتنی مارکیٹیں ہیں ان کے اوپر، اب یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ یہ بذریعہ پاکستان آتا ہے، یا ایران کے ذریعے سے آتا ہے، جیسے بھی آتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم نے اپنے بارڈر کو محفوظ کرنا ہے، کہ وہاں سے جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس کو روکا جائے، اور جو پاکستان کے ذریعے سے جو افغان ٹرانزٹ کی ٹریڈ ہوتی ہے، اس میں جو چیزیں افغانستان جانی ہوتی ہیں وہ افغانستان موسٹلی نہیں جاتی، وہ پاکستان میں ہی، وہ راستے میں کنٹینر غائب ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں نا، افغانستان کے اندر جو چیزیں استعمال ہی نہیں ہوتی، ان کی جو امپورٹ کرنا افغانستان کے لیے بالکل عجیب سی بات ہے نا، کہ جس کی کھپت ہی نہیں ہے، وہ لوگ کیوں اس چیز کو منگوا رہے ہیں؟ وہ صرف پاکستان کے لیے آ رہی ہیں۔ اس طرح کے اوپر جو ہے نا، ہمارے ایف بی آر کو، جب ہم اس کو افغانستان کو راہداری دیتے ہیں، ہمیں اس چیزوں کے اوپر ان کے ساتھ ایک ڈبیٹ کرنی چاہیے، کہ یہ آپ کے کس مصرف میں کس استعمال میں یہ چیزیں آنی ہیں، تو اگر وہ اس قائل نہ ہوں تو اس کی اجازت نہ دیں۔ اس طرح کی پالیسیز سے پاکستان کی تجارت کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی، اور ملک کے جو حالات خراب ہوئے ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پر ہمیں جو اپنی فارن کرنسی کی جو پالیسی ہے اس کو نوٹس لینا چاہیے، اور اس کو اچھے طریقے سے نافذ کر کے اس ملک کو استحکام دیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔